السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام سننے والے دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ اچھا دوستو، قرآن مقدس نے جو بھی ارشاد فرمایا وہ سچ فرمایا، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ قرآن کہتا ہے نا کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، کہ یہود و ہنود تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ قرآن نے جو فرمایا وہ آج سچ ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے کیوں یہ ارشاد فرمایا۔ دوستو، میں بھی سوشل میڈیا پر کوئی تصویریں دیکھ رہا تھا، دو تصویریں تھیں اور دونوں مختلف ملک سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی تھی اور مختلف لوگوں نے اس پر کمنٹ کیے۔ ایک تصویر میں ایک شخص جو ہے ننگا دھڑنگا بیٹھا ہوا ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ نیو گیانا کا رہنما ہے، پاپوا ہے، جو اقوام متحدہ کی اسمبلی میں اپنے روایتی لباس میں ملبوس ہیں۔ ننگا شخص بیٹھا ہوا ہے، جبکہ دوسری تصویر میں افغان وزیر تعلیم اپنے روایتی لباس میں ملبوس ہیں۔ پہلی تصویر میں ننگے شخص کو پوری دنیا میں اس دلیل کے ساتھ سراہا گیا کہ وہاں کے لوگ اپنی روایات، اپنا روایتی لباس، اپنی جو حقیقت ہے وہ نہیں بھولے، جبکہ دوسری تصویر پر اس بہانے تنقید کی گئی کہ یہ لوگ ابھی پسماندہ ہیں۔ اس تنقید ہی نظر کو سامنے رکھتے ہوئے آپ مغرب کی سوچ اور تعلیم کا معیار دیکھ سکتے ہیں کہ یہود آپ کے دوست کبھی بھی نہیں ہے، وہ کسی صورت میں آپ سے وہ راضی نہیں ہے کہ ایک شخص ننگا بیٹھا ہوا ہے اور اس کو پوری دنیا میں سراہا گیا کہ اس نے اپنا روایتی لباس نہیں بدلا، اس نے اپنی روایت نہیں چھوڑی، جبکہ دوسری طرف ایک شخص عالم بھی ہے اور مکمل لباس پہنا ہوا ہے، باعزت لباس پہنا ہوا ہے، اسلامی لباس پہنا ہوا ہے، پگڑی بھی جو ہے سر پر سجائی ہوئی ہے، لیکن اس بہانے اس پر تنقید کی گئی ہے کہ یہ ابھی پسماندہ ہیں، اور تنقید کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اسلام دشمنی، کہ اگر وہ مسلمان نہ ہوتا تو اس پر تنقید نہ کی جاتی، لیکن کیا ہے کہ وہ اس کا قصور یہ تھا کہ وہ مسلمان ہے اور مسلم ملک سے تعلق رکھنے والا ہے، اور اس کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ تو قرآن کا مجھے وہ فرمان یاد آ گیا ہے کہ جس میں رب نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ، کہ یہود و ہنود تمہارے دوست نہیں ہیں۔ تو لہٰذا آج کے مسلمانوں کو یہ پیغام ہے، جو ان کے تلوے چاٹتے ہیں، جو انہیں اپنا لیڈر مانتے ہیں، اپنا بڑا تسلیم کرتے ہیں، اور ان کی جو ہے خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اسلام کے ساتھ وہ دشمنی مول لیتے ہیں اور مذہبی لوگوں کے ساتھ وہ ناروا سلوک اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ تصویریں جو آپ کے سامنے میں بھی اپلوڈ کروں گا، آپ دیکھ لیجئے گا، یہ آپ کو نظر آئیں گی کہ ایک شخص ننگا بیٹھا ہوا ہے اور اس کو سراہا گیا ہے، اور ایک شخص پورے لباس میں ہے، اسلامی لباس میں ہے، مسلمان ہے،
اور سر پر پگڑی سجائی ہوئی ہے جو کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور اس کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ تو لباس جو ہے اصل نشانہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، اصل نشانہ اسلام ہے، اصل نشانہ آپ کا مذہب ہے، آپ کا دین ہے، آپ کا قرآن ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو اس لحاظ سے ہمیں معلوم کر لینا چاہیے کہ یہ دوست ہمارے نہیں ہو سکتے، یہ جو یہودی ہیں یہ ہمارے دوست نہیں ہو سکتے۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو ان یہود و ہنود سے بچائیں تاکہ ہمیں جو ہے یہ نقصان نہ پہنچا سکیں، اور ان کی دورگی سوچ دیکھ لیں، ان کی تعلیمی معیار دیکھ لیں کہ کس طرح سے یہ دورگی اختیار کی گئی ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔